موجودہ سیاسی صورتحال عمران خان کا بڑا اعلان۔ چیئرمین تحریک انصاف نے قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا، کچھ دیر بعد اہم نیوز کانفرنس کریں گے۔ پارٹی اجلاس میں بولے، امپورٹڈ حکومت صرف انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہی ہے، یہ چاہتے ہیں سب ان کی زبان بولیں۔ شہباز گل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس کے حوالے، جمعے کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ بغاوت کا مقدمہ، 6 رکنی ٹیم تحقیقاتی ٹیم بن گئی، سربراہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہوں گے، ایس پی سٹی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او ٹیم کا حصہ۔ ٹیم براہ راست ڈی آئی جی آپریشن کو رپورٹ کرے گی۔ کسی کو اکسانے کی کوشش نہیں کی، صرف نون لیگ کے میڈیا سیل کے خلاف بیان دیا۔ شہباز گل کہتے ہیں کچھ ایسا نہیں کہا جس سے شرمندگی ہو۔ فواد چودھری بولے، جملے کسی کو غدار نہیں بناتے، الفاظ کی بنیاد پر رانا ثناء اللہ، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان کو غدار ڈکلیئر کریں، ان سب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وکیل فیصل چودھری بولے، شہباز گل کی جان کو خطرہ ہے، کپڑوں پر خون کے دھبے تھے، طبی معائنہ ہونا چاہیے۔ افواج پاکستان کے خلاف تنقید برداشت نہیں، ریاستی قومی اداروں کی مضبوطی ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آصف زرداری سے ٹیلی فونک گفتگو۔ سابق صدر نے کہا، قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، دفاعی اداروں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا قابل مذمت ہے، ریاستی اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کا 2 اگست کا آرڈر معطل کرنے کی استدعا۔ عمران خان کو جاری شو کاز نوٹس بھی معطل کرنے کی درخواست۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر کارروائی روکنے کا حکم دینے کا مطالبہ۔ ایف آئی اے کے تحریک انصاف کو نوٹسز غیر قانونی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، 5 اگست کے نوٹسز جاری کرنے کے طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا۔ کیا ایف آئی اے کی ہر ونگ کا طریقہ کار مختلف ہے؟ آئندہ نوٹس میں الزامات شامل کرنے کی ہدایت۔ حکومت نے مونس الہی پر 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا۔ سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی بھی نامزد۔ مونس الہی اور محمد خان بھٹی کی ضمانت منسوخی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ روپیہ تگڑا، ڈالر کی قدر میں کمی، انٹر بینک میں مزید 2 روپے 13 پیسے سستا، 221 روپے 91 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں قیمت 4 روپے کم، 218 روپے پر بند ہوا۔ کراچی میں بارشوں کا نیا سپیل، کالے بادلوں کی 4 روزہ اننگ کا آغاز۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 32 ملی میٹر ہوئی۔ اندرون سندھ بھی تیز بارش، حیدرآباد، ٹنڈوالا یار اور چمبیر میں جل تھل ایک۔ ہب، وندر، گڈانی اور مضافاتی علاقے میں وقفے سے طوفانی بارشیں۔ آزادی صحافت پر بڑا حملہ، کیبل پر اے آر وائی نیوز کی نشریات بند۔ اے آر وائی کے ہیڈ آف نیوز عماد یوسف کراچی میں ڈیفنس سے گرفتار۔ سیاسی اور صحافتی حلقوں نے اقدام قابل مذمت قرار دے دیا۔ گرفتاری سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیلنج۔ اسد عمر نے کہا، میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے طاقت لگائی جا رہی ہے۔ شیخ رشید، فواد چودھری، فیاض چوہان اور شاہ فرمان کا اے آر وائی کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ یوم آزادی میں 4 دن باقی، وطن عزیز کی آزادی کا جشن منانے کے لیے ہر پاکستانی پرجوش۔ جگہ جگہ شرٹس، کیپ، بیجز اور قومی پرچم کے سٹالز، گلی محلے سجنے لگے۔ جشن آزادی کے رنگ منائے بول کے سنگ۔ ہمیں بھیجے اپنی ویڈیوز، بچوں کے جشن مناتی تصاویر اور ملی نغمے، واٹس ایپ کیجیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر۔ قومی باکسر سلمان بلوچ اور نذیر اللہ کامن ویلتھ گیمز کے بعد غائب۔
دونوں بغیر پاسپورٹ کے رفو چکر، حکام پریشان۔ باکسنگ ٹیم دونوں باکسرز کے لیے بغیر وطن روانہ۔ کامن ویلتھ گیمز میں 14 آفیشلز اور 5 باکسرز برطانیہ آئے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔